ہاتھ کو تو نے کیا جب مرکب تیغ و قلم، غم نہ کر گر مرکب تن لگ ہو یا ہو ارن، نو کے شمشیر و قلم سے ہوتا ہے پیدا ہنر۔ سنو فشاں جیسے ہے آتش، نارو آتش فگن، بے ہنر ہے رکھتا ہے بے دین اگر تیغ و قلم۔ دین نہ ہو تو کچھ نہیں ہے کلک و آہن کی سمن، دی ہے دانا سے گرامی اور ناداں سے ہے خوار، پیش ناداں دی ہے پیش گاؤ جیسے سمن۔ جیسے وہ کر پاس جس کے نس سے الیاس کا، کرتا آئے نصف سے آئے یہودی کا کفن۔ ناصر خسرو علوی کی روح نمودار ہوتی ہے اور ایک مستانہ غزل گا کر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ غزل نہیں ہے بلکہ ناصر خسرو کے ایک قصیدے کے چند شعر ہیں۔ جب تو نے اپنے ہاتھ کو تلوار اور قلم کے گھوڑوں کا سوار بنا لیا تو پھر اگر تیرے جسم کا گھوڑا لنگڑا ہے یا ارن کا شکار ہے تو کوئی غم نہ کرے، یعنی جب تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب قوت بھی تو جسم کی کمزوری وغیرہ کا سوچے بغیر آگے بڑھتا چلا جا۔ شمشیر کی نوک اور قلم کی نوک ہی سے ہنر پیدا ہوتا ہے، اور اے بھائی ہنر اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح آگ سے روشنی اور نارواں کی لکڑی سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ گویا ان دونوں قوتوں علم و شمشیر ہی کے طفیل انسان با ہنر یا صاحب عزت و بلند مرتبہ حاصل کرتا ہے، ورنہ کسی ایک قوت سے یہ بات نہیں بن سکتی۔ اگر کسی بے دین کے ہاتھ میں قلم بھی ہو اور تلوار بھی ہو تو اسے بے ہنر ہی سمجھ، اس لیے کہ جب دین ہی نہیں ہے جو بنیادی شرط ہے تو پھر نہ تو قلم ہی کی کوئی قیمت ہے اور نہ لوہے کی کوئی قیمت ہے یعنی تلوار کی۔ دین کو عظمت و عظمت دانا آدمی سے ملی، جبکہ نادان انسان اس کی ذلت و خواری کا باعث بنا۔ نادان کے سامنے دین کی کچھ ایسی ہی صورت ہے جیسے گائے کے آگے چنبیلی، گویا گھاس پھوس کھانے والے گائے کو چنبیلی کی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ اس کھدر کے کپڑے کی طرح جس کے نف سے حضرت الیاس کا کرتا بنتا ہے اور دوسرے نف سے یہودی کا کفن بنتا ہے۔ مطلب یہ کہ دین کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جسے حضرت الیاس جیسے پیغمبر سے نسبت کی بنا پہ سرفرازی حاصل ہو جاتی ہے۔